بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس کا ترجمہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس میں فرشتے اور روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروردگار کی اجازت سے ہر کام کے لیے اترتے ہیں۔ سلام، اور یہ رات سراپا سلامتی ہے۔ یہ حتی مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات رہتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر اور لیلۃ القدر کی خاص فضیلت کو بیان کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہی ہے کہ رمضان مبارک میں ایک رات ہے جو شب قدر کہلاتی ہے اور جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اسی رات قرآن کریم کا نزول ہوا۔ قرآن کریم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسی رات میں نازل کیا۔ اس کے بعد مستقل طور پر اللہ نے اس کی فضیلت کے لیے ایک سورت نازل کی ہے جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے۔ سورہ قدر اس کا نام ہے، اور جو بھی آپ نے سنا۔ اسی طرح اس رات میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، زمین پر اترتے ہیں اور عبادت گزار بندوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اسی رات لوگوں کی تقدیر لکھی جاتی ہے، یعنی ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کیا ہونا ہے ہر کچھ تقدیر ازلی میں لکھا جا چکا ہے، لوح محفوظ میں سب موجود ہے، سب محفوظ ہے۔ لیکن پورے سال بھر میں کس کے ساتھ کیا ہوگا فرشتوں کو تفصیلی طور پر آج ہی کے رات لکھ کر دے دی جاتی ہے، یعنی اس پورے سال میں اس رمضان سے آئندہ رمضان تک فلاں صاحب کے ساتھ کیا ہوگا، فلاں کے ساتھ کیا ہوگا، کون کتنا دن جیے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی اور کس کے ساتھ کیسے احوال پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو تفصیلی طور پر یہ باتیں لکھ کر حوالہ کر دیتے ہیں، پھر اسی پروگرام کے مطابق انسان کی زندگی گزرتی ہے۔ تو اسی رات تقدیر لکھی جاتی ہے، اور اس کی فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو طلب کرنے کے لیے اور اس رات کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے ایک مرتبہ پورے رمضان کا اعتکاف کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد اپنے صحابہ کو فرمایا کہ ان 10 دنوں میں لیلۃ القدر نہیں ملی، چلو اور 10 دن اعتکاف کرتے ہیں۔ پھر آپ نے 11 سے 20 تک کا اعتکاف کیا اور کہا کہ اس میں بھی نہیں ہے، چلو اس کو تلاش کرتے ہیں ہم آخری عشرے میں۔ پھر آپ نے آخری عشرے کا بھی اعتکاف کیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پوری زندگی آخری عشرے کے اعتکاف کا اہتمام کیا ہے، اور اعتکاف سے جو اصل مقصود ہے، جو اصل چاہا جاتا ہے، اس میں ایک تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں قرب ملے اور انسان اپنے آپ کو مسجد میں گویا کہ کھوٹے کی طرح باندھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جب تک نہ ملے ہم اللہ کے در سے نہیں جائیں گے۔ وہیں پر ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ انسان کو شب قدر کی فضیلت مل جائے۔ شب قدر کہ جس کو ہزاروں مہینوں سے افضل کہا گیا، اس رات کی فضیلت انسان کو مل جائے۔ ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے معتکف کے بارے میں فرمایا کہ ہوا یعتکف الذنوب، کہ معتکف جو ہے وہ تمام گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر ظاہری اسباب گناہ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ جس طرح ایک انسان بازار میں ہوتا ہے، اپنے گھر میں ہوتا ہے، وہاں
چغلی بھی کر سکتا ہے، بد نظری بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے گناہوں میں بھی وہ ملوث ہو سکتا ہے، لیکن وہی بندہ جب مسجد میں آئے گا تو یہاں پر یہ چونکہ اللہ کا گھر ہے اور ہر ایک کے دل میں اس کی وقعت ہے، لہذا ظاہری اسباب گناہ جو ہے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ہوا یعتکف الذنوب، معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے، وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا، معتکف کے لیے وہ ساری بھلائیاں اور وہ ساری نیکیاں اور وہ سارے ثواب کے کام لکھے جاتے ہیں جو اس نے کیے نہیں ہوتے ہیں، اسی شخص کی طرح کہ جس نے وہ نیکی کے کام کیے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اعتکاف سے باہر رہ کر، مسجد سے باہر رہ کر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، کسی کے جنازے میں شریک ہو گیا، عیادت کر لیا یا خیرات صدقات کیا، کوئی بھی نیک عبادت کیا، تو اس کو جو ثواب ملے گا، معتکف جو مسجد میں بیٹھا ہوا ہے جو یہ عبادتیں نہیں کر سکتا، معتکف کسی کی تیمارداری نہیں کر سکتا، کسی کی نماز جنازہ میں نہیں جا سکتا اور دوسرے کام نہیں کر سکتا، کسی مسلمان کی بھلائی نہیں کر سکتا، مسلمان کے کام میں ہاتھ نہیں بٹا سکتا، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی جا کر نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ مسجد میں بند ہے، مسجد میں قید ہے، لیکن ان اعمال کا اس کو پھر بھی ثواب ملے گا، یعنی فری میں اللہ تعالیٰ بنا کچھ کیے ہوئے معتکف کو تمام بھلائیوں اور تمام نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں۔ تو اس حدیث شریف میں ایک خصوصیت معتکفین کے لیے ہے، اعتکاف کی ایک خصوصیت ہے، وہ یہ کہ اعتکاف میں جو آدمی بیٹھتا ہے وہ بنا کچھ کیے ہوئے اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، چاہے معتکف بیٹھا ہو، سویا ہوا ہو، کھانا کھا رہا ہو یا عبادت میں مصروف ہو یا یوں ہی بنا کسی عبادت کے وہ صرف مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہے، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھے جاتے ہیں۔ تو یہ اعتکاف کی خصوصیت ہے۔ اب ہم اس حدیث شریف کو لیلۃ القدر سے جوڑتے ہیں اور دونوں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لیلۃ القدر کب آتی ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یوں تو علماء نے لکھا ہے کہ پورے رمضان میں کبھی بھی لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، کوئی بھی رات ہو سکتی ہے، اس کی کوئی تحدید نہیں، لیکن اس حدیث شریف میں ایک علامت ذکر کی گئی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21ویں کی، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی ان 5 راتوں میں سے کوئی نہ کوئی ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے۔ اور ابھی ہم نے ایک حدیث سنا کہ معتکف کا ہر عمل کیا لکھا جاتا ہے؟ ثواب لکھا جاتا ہے۔ لہذا اگر معتکف ان 5 راتوں میں چاہے وہ سویا ہوا ہوگا یا چاہے وہ نماز میں ہوگا، چاہے وہ عبادت میں ہو یا عبادت میں نہ ہو، بہر صورت اس کے نامہ اعمال میں کیا لکھا جائے گا؟ ثواب لکھا جائے گا۔ تو اعتکاف جو ہے وہ شب قدر اور لیلۃ القدر پانے کا سب سے آسان ذریعہ ہے، سب سے آسان نسخہ ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے گھر میں آ کر معتکف ہو جائے اور جو ہی وہ معتکف ہوگا اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں کاؤنٹ ہونے اور شمار ہونے شروع ہو جائیں گے۔ لہذا ظاہر سی بات ہے کہ ان 10 دنوں میں کوئی نہ کوئی رات ہے جو شب قدر ہے اور اس کی فضیلت اس شخص کو مل جائے گی۔ تو یہ شب قدر ہے جس کی کافی اہمیت ہے۔ ایک حدیث شریف میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم پر ایک مہینہ آنے والا ہے جس میں ایک رات ہے جو ہزاروں راتوں سے افضل ہے، یعنی ایک انسان ہزاروں راتوں تک عبادت کرے اور ہزاروں مہینوں تک عبادت کرے، اس کی عبادت ایک طرف، اور کسی شخص کو شب قدر مل جائے اس ایک رات کی عبادت ایک طرف، پھر بھی یہ رات جو ہے بھاری رہے گی۔ اور یہ شب قدر جو ہے امت محمدیہ کے ساتھ ہی خاص ہے، یہ ہماری ہی خصوصیت ہے، پہلی امتوں کو یہ انعام اور یہ اعزاز سے نہیں بخشا گیا، اور اس کی وجہ یہی بنی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے امم سابقہ کا ذکر کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو 80 سال تک اللہ کی عبادت کرتے تھے، جو 80 سال تک راتوں میں جاگتے اور دن میں جہاد کرتے تھے، راتوں میں جاگتے اور دن میں روزہ بھی رکھتے، جہاد بھی کرتے تھے۔ تو صحابہ کو رشک آیا کہ ان کی عمریں تو کافی طویل تھی، وہ 80 سال تک عبادت کرتے اور اتنا مجاہدہ کرتے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں وہ ہم سے بہت آگے ہوں گے، اور ہماری عمریں، چونکہ ایک حدیث میں کہا گیا کہ میری امت کی عمریں جو ہے 60 سے 70 کے درمیان ہے،
ہماری عمریں بہت کم ہیں تو جنت میں ہم پیچھے رہ جائیں گے، وہ لوگ ہم سے آگے بڑھ جائیں گے۔ تو صحابہ کو رشک آیا اور صحابہ بہت ہی زیادہ فکر مند ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ انعام کیا اور اس صورت کو نازل کیا اور نازل کر کے بتا دیا کہ اے امت محمدیہ، تم میرے بہت ہی مقرب ہو، میں تمہیں یہ اعزاز دیتا ہوں، یہ انعام دیتا ہوں کہ انہوں نے تو 80 سال تک عبادت کی، لیکن تمہیں میں ایک مہینہ دے رہا ہوں جس میں ایک رات ہے جو ہزاروں مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینہ اگر ہم جوڑیں گے تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں، یعنی تم ایک رات عبادت کر لو، تمہاری ایک رات کی عبادت ان کے 80 سال کی عبادت سے بڑھ جائے گی، لہذا جنت میں تم ان سے آگے نکل سکتے ہو، شرط یہی ہے کہ تم اس ایک رات میں عبادت کرو۔ تو یہ اس رات کی فضیلت ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قد حضرکم رمضان، کہ تم پر رمضان آ چکا ہے، ایسا مہینہ آ چکا ہے کہ جس میں لیلۃ القدر ہے، اور آگے پھر آپ نے وعید ذکر کی ہے کہ اس رات کی اور اس مہینے کی خیر و بھلائی سے، اس کی برکت سے وہی شخص محروم رہ سکتا ہے جو حقیقی معنی میں محروم ہو۔ لا یحرمها الا محروم، کہ شب قدر کی فضیلت سے وہی محروم رہ سکتا ہے کہ جو حقیقت میں محروم ہو۔ اب محروم کون ہے؟ تو پہلے نمبر پر تو محروم وہی ہے کہ جو اس رات عبادت کے بجائے گناہوں میں گزارے، جو اس رات بجائے عبادت کے کسی اور مشغلے میں، گھومنے پھرنے میں، بازاروں میں، ہوٹلوں میں گزارے، وہ شخص ظاہر سی بات ہے محروم ہے کہ رمضان اور شب قدر کی رات اسے ملی اور وہ عبادت نہ کر سکا۔ اسی طرح محروم وہ بھی ہے، ایک حدیث شریف میں ہے کہ 4 قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جن کی دعا اس رات قبول نہیں ہوتی، باقی تمام لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن 4 اشخاص وہ ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلے نمبر پر وہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہو، دوسرے نمبر پر وہ ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہو، اسی طرح تیسرے نمبر پر وہ ہے کہ جو رشتہ داروں کے ساتھ بدسلوکی کرے، قطع تعلقی کرے، رشتوں کو توڑے، اور چوتھے نمبر پر وہ ہے کہ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کینہ رکھے، دوسروں کے ساتھ بغض رکھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں سے بچیں تاکہ محرومین میں ہمارا شمار نہ ہو اور اس رات عبادت کرنے کی کوشش کریں۔ علماء نے لکھا ہے کہ شب قدر کی فضیلت پانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے، سب سے آسان نسخہ کیا ہے؟ تو عزیمت تو یہی ہے کہ انسان پوری رات عبادت کرے، لیکن اگر کسی سے پوری رات عبادت نہ ہو سکے تو علماء نے لکھا ہے کہ سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے، اس کے بعد تراویح پڑھے، پھر جو عبادتیں ہو سکے کرے، اور جب سونے کا تقاضا ہو باوضو ہو کر سنت طریقے کے مطابق سو جائے، اور جب سحر کو اٹھے تو 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھے اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لے، ایسے شخص کو انشاءاللہ شب قدر کی فضیلت مل جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی، گویا کہ اس کو آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی اس کو بقیہ آدھی رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لی تو گویا کہ اس کو پوری رات عبادت کا ثواب ملا۔ لہذا مسلمانوں کو چاہیے اور ہمیں چاہیے کہ رمضان کی ہر رات ہم اس طرح گزاریں کہ ہماری عشاء باجماعت ہو، تراویح کی نماز 20 رکعت باجماعت ہو، اور فجر کی نماز بھی باجماعت ہو، تاکہ پوری رات عبادت کا ہمیں ثواب مل جائے۔ یہ شب قدر پانے کا سب سے آسان طریقہ ہے، سب سے آسان طریقہ ہے کہ دونوں نمازیں ہم باجماعت ادا کریں اور اس کے بعد سنت طریقے کے مطابق سو جائیں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ شب قدر کے کوئی مخصوص اعمال ہیں یا نہیں۔ بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ شب قدر کی نماز، اسی طرح شب قدر کی دعا وغیرہ، تو یاد رکھیں کہ شب قدر کی کوئی مخصوص نماز وغیرہ نہیں ہے۔ جس طرح ہم دوسری راتوں میں عبادت کرتے ہیں، دوسرے دنوں میں عبادت کرتے ہیں، وہی عبادتیں اس رات کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے ہر عبادت کیے جائے تاکہ ہر ایک عبادت کا ہمیں ثواب ملے۔ ان طاق راتوں میں ذکر و اذکار بھی ہو، تہجد کی نماز بھی ہو، نوافل کا اہتمام بھی ہو، تلاوت قرآن بھی ہو، درود شریف کا اہتمام بھی ہو، ہر عبادت وقفے کے ساتھ، تاکہ بوریت بھی نہ ہو اور اسی طرح ہر ایک عبادت کرنے کا ہمیں ثواب مل جائے۔ البتہ حدیث شریف میں ایک دعا ہے
حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ارأیت ان علمت ایۃ لیلۃ لیلۃ القدر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بتلائیے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ کون سی رات لیلۃ القدر ہے، ما اقول فیہا، تو میں اس رات کون سی دعا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا ارشاد فرمائی کہ اے عائشہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو تم اس دعا کا اہتمام کرنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ کو معاف کرنا پسند ہے اور آپ معاف کرنے والے ہیں، لہذا میری بھی معافی فرما، مجھے بھی بخش دے۔ تو یہ جامع دعا ہے اور اس دعا کا خاص اہتمام ہونا چاہیے، خاص طور پر آخری عشرے میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو شب قدر کی فضیلت سے نوازے۔ اب اس صورت میں اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل کیا اسی رات، پھر وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے 23 سال کی مدت میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ قرآن کا نزول دو مرتبہ ہے، ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک، دوسری مرتبہ آسمانی دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تک۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک قرآن کریم کو اسی رات میں نازل کیا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا جو نزول ہوا، وحی اور قرآن کا جو نزول ہوا ہے سب سے پہلی مرتبہ اسی رات میں نزول ہوا ہے، یعنی ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن اترا ہے سب سے پہلے اسی رات میں اترا ہے۔ اب لیلۃ القدر کب ہے؟ تو مختلف اقوال ہیں، 40 سے زائدہ اقوال ہیں، اور اس میں معتدل یہی ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتیں، جیسا کہ ایک حدیث میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تم رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں میں تلاش کرو۔ آگے فرماتے ہیں کہ وما ادراک لیلۃ القدر، یعنی تعجب ظاہر کرنے کے لیے اور شوق دلانے کے لیے کہ آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کی تعظیم کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا۔ اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر اسی لیے کہتے ہیں کہ قدر کی رات، یعنی اس رات اگر کوئی شخص عبادت کرے گا تو اس ایسا بندہ کہ جس کی اللہ کے نظر میں کوئی وقعت نہیں تھی، لیکن وہ اس رات میں عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اللہ تعالیٰ کے یہاں صاحب قدر اور بڑا مرتبہ والا بن سکتا ہے۔ آگے کہا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات جو ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے۔ یہاں پر الف شہر کہا، یعنی ہزار مہینہ، چونکہ اس زمانے میں عرب کے یہاں جو ہے 1000 سے زائدہ گنتی نہیں تھی۔ ابھی گنتی کا یہ زمانہ ہے کہ ملین، بلین، ٹریلین اور پتہ نہیں کتنے کتنے اعداد و شمار ہیں، لیکن اس وقت عرب جو ہے وہ 1000 ان کے لیے بہت تھا، انف۔ تو قرآن نے کہا کہ الف شہر، تاکہ ان کی فہم کے مطابق، قرآن لوگوں کی فہم کے مطابق کلام کرتا ہے، تو ان کے فہم کے مطابق قرآن نے کہا کہ ہزاروں مہینوں سے، مطلب یہ ہے کہ لا تعداد اور بے شمار اس کی فضیلت ہے۔ آگے فرمایا کہ تنزل الملائکہ، اس رات ملائکہ والروح، روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام، خاص طور پر یہ لوگ نازل ہوتے ہیں۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اس رات فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، جو اللہ تعالیٰ کی ذکر و اذکار میں مشغول ہو، اس پر رحمت نازل کرتے ہیں۔ سلام، یہ رات جو ہے سلامتی والی ہے، کب تک رہتی ہے؟ حتی مطلع الفجر، صبح یعنی صبح صادق تک یہ رات رہتی ہے۔ تو یہ شب قدر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو شب قدر کی فضیلت سے نوازے اور کہی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم إني لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما،
الہ العالمین مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ الہ العالمین ہندوستان میں مسلمانوں کا وجود خطرے میں ہو، یا اللہ ان کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کی خیر و بھلائی سے نواز دے۔ اے اللہ شب قدر اور اس کی فضیلت کو پانے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے اعتکاف میں بیٹھنے کو قبول فرما۔ الہ العالمین ہمارے قرآن پڑھنے کو سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ رمضان کے جو چند دن باقی رہ چکے ہیں، یا اللہ اس کے حقوق کی ادائیگی کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے اس مدرسے کی اور جہاں بھر میں جتنے مدارس مکاتب خانقاہ قائم ہیں ہر ایک کی حفاظت فرما، ہر ایک کی مدد و نصرت فرما۔ الہ العالمین تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، جتنے بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ اے اللہ جو اس دنیا سے جا چکے ہر ایک کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے آباء و اجداد میں جو بھی اس دنیا سے جا چکے ہر ایک کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا میں بھی ہمیں خیر و بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی خیر و بھلائی عطا فرما۔ ہم نے جو دعائیں مانگی ہیں یا جو مانگنے سے رہ گئی ضروری تھی، اے اللہ بنا مانگے عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ دعاؤں کے متمنی ہیں ہر ایک کی خواہش اور جائز تمناؤں کو پوری فرما۔